کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوا۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے سفیر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یعنی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے سلسلے میں۔ جناب مسلم کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں۔ یہ وہ سفیر تھا جس نے آغاز کیا، یعنی یہ کہا جائے کہ امام نے آغاز کیا اپنی شہادت، اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے، یعنی وہ قربانی جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام منی میں دیتے، منی میں نہ دے کر انہوں نے یہ قربانی کوفے میں جناب مسلم کی شکل میں پیش کی۔ یہ پہلی قربانی ہے جو امام حسین کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس کے بعد 10 محرم الحرام کو امام نے اپنی قربانی پیش کی، اور اس کے بعد یہ مشن آگے بڑھتا ہوا ہم تمام لوگوں کے سامنے آیا، جس کو جناب زینب عریہ مقام نے ہمارے تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ تو قربانی کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو بنی ہاشم کی تمام آل میں یہ موجود تھا کہ قربانی اور ایثار کیسے دیا جاتا ہے، لیکن جب امام حسین نے قربانی دی تو اس کا مقصد نانا کے دین کو بچانا بھی تھا، نانا کی امت کو بخشوانا بھی تھا، اور قرآن اور حدیث کی معرفت بھی حاصل کروانا تھی تمام امت مسلمہ کو۔ آئی ناظرین، اس پہلو پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہے، اور آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب مولانا سید دور الحسن رضوی صاحب، جن کو خود شاعری کی دنیا میں اختر اعظمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی 2 بہت مشہور کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں، جستجوئے حق اور زمیم جستجو کے نام سے، اور اس کتاب کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے رائے حق کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کیا اور وہ آج حق پر آ گئے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے 28 رجب کو نکلتے ہیں، اور ساتھ میں تمام کارواں لے کے جناب مسلم کو مکے کے بعد آگے بڑھایا، تو جناب مسلم ہی کو کیوں چنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جناب ابو الفضل العباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، یہ تمام حضرات وہ تھے جناب مسلم کہ جن کے اوپر بھرپور اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اطمینان تھا۔ ویسے تو سبھی کربلا کے شہداء پر بھرپور اطمینان تھا، لیکن یہ مخصوصین تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب سفارت کے لیے کیا جا سکتا تھا، تو امام نے جناب مسلم کا انتخاب کیا کہ اور جو خط لکھ کر کے بھیجا ہے اس میں معتمد کا لفظ لکھا ہے، کوفے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ میرے معتمد ہیں جناب مسلم، جو جا رہے ہیں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو جناب مسلم کا انتخاب اسی لیے کیا کہ یہ معتمد خاص تھے۔ آقا، بیعت کا مطالبہ ہوا، یعنی حاکم شام ادھر دنیا سے گیا اور اس کے بعد بیعت کا مطالبہ ہوا، تو امام حسین ہی علیہ السلام سے کیوں بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ نہیں، بیعت کا مطالبہ کچھ اور مخصوصین سے کیا گیا تھا مدینے کے، جیسے عبداللہ ابن زبیر سے بھی تھا، اور عبداللہ ابن عمر بھی تھا، اور خود امام حسین علیہ السلام سے۔ لیکن جہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ تھا تو انہوں نے تو بیعت قبول کر لی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر مدینہ چھوڑ کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی بیعت کا مطالبہ تھا کہ ان سے ضرور بیعت لی جائے۔ اس لیے امام کو طلب کیا کہ سب سے پہلے ان سے بیعت لی جائے۔ جب امام
پہنچے ہیں دربار ولید میں تو آپ کو تنہا نہیں جانے دیا، بلکہ تمام بنی ہاشم کے جوان ساتھ ساتھ گئے، اس میں جناب ابو الفضل عباس کے ساتھ جناب مسلم بھی تھے، اور یہ دربار کے باہر رہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام نے فرما دیا تھا کہ دیکھو جب میری آواز بلند ہوگی تو تم لوگ آ جانا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جب مروان نے کہا کہ اے ولید اگر آج حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں لگیں گے، اس لیے اسی وقت یا تو ان سے بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کرو۔ یہ کہنا تھا کہ امام کی آواز بلند ہوئی کہ مروان ترید رسول تیری مجال کہ تو ہم سے بیعت لے، بس یہ کہنا تھا کہ تمام جوانان بنی ہاشم آ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر امام نے مدینے سے روانگی کی تیاری کی۔ اگر اب یہ سوال اہم ہے کیونکہ یہاں بنی ہاشم، سارے بنی ہاشم موجود تھے دربار ولید کے باہر، سارے شجاعت کے پیکر، اور اب اس شجاعت کے ساتھ امام حسین نے جناب مسلم کو ہی اپنا سفیر کیوں بنایا؟ جناب مسلم کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں، شجاعت بھی تھی، جس کا مظاہرہ بھی ہوا کوفے میں، اور اعتماد تھا بھرپور، اور وفاداری کے اوپر اطمینان تھا کہ کسی بھی حالت میں جناب مسلم بدل نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے حالات سامنے آئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ سر نیاز خم کر دیتا اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا، مگر جناب مسلم وہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے معتمد خاص تھے، انہوں نے ساری پریشانیوں کو، تمام مظالم کو برداشت کیا، لیکن سر کو اپنے جھکایا نہیں، بیعت نہیں کی، اور حالات سے امام حسین علیہ السلام کو واقف بھی کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا یہاں سے اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام علم امامت کی وجہ سے بھی جانتے بھی تھے کہ جناب مسلم جائیں گے اور وہاں پہ شہید ہوں گے، تو خود ہی کیوں نہیں گئے، ساتھ میں سفیر کو کیوں بھیجا؟ ہاں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں رقم ہوتی ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام خود جاتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ پورے جوانان بنی ہاشم اور جو وفادار ساتھی تھے وہ سب ساتھ میں جاتے کوفے، تو اس وقت میں تاریخ ان کے اوپر الزام رکھ سکتی تھی کہ امام نے خود سے پہل کی، جنگ کی، اس لیے امام نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، امام سب جانتے تھے لیکن دنیا کے زبان کو بند کرنے کے لیے، پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے معتمد، اپنے سفیر جناب مسلم کو کوفے بھیجا۔ جناب مسلم کو کوفے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جناب مسلم مدینے سے چلے ہیں ساتھ ساتھ، اور کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام کا حج سے عمرے میں تبدیل کرنے سے پہلے کب رخصت امام نے کیا ہے جناب مسلم کو؟ جب کوفے والوں کے خط پر خط آنے لگے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 300 خطوط آئے ہیں جی امام کی خدمت میں کہ ہمارے لیے جلد سے جلد آپ تشریف لائیے، ہمارے سروں کے اوپر یہاں کوئی امام نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، آپ آئیے، پورا کوفہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تو امام نے جناب مسلم کو حج کے پہلے ہی کوفے کے لیے روانہ کر دیا۔ جناب مسلم تنہا گئے یا ان کے ساتھ کوئی اور پورا وفد گیا؟ نہیں، جناب مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی گئے، اور کچھ تاریخیں بھی بتاتی ہیں کہ 2-3 نفوس اور بھی ساتھ ساتھ گئے تھے، لیکن جناب مسلم کے 2 بچے کربلا میں رہ گئے، یعنی کربلا کے لیے، اور 2 بچے جناب مسلم کے جو یتیمان مسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت بھی کوفے میں واقع ہوئی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حارث ملعون نے جناب مسلم، میں چاہوں گا کہ جناب مستفلان مسلم کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا غریب ہے، ایک ایسا شہید ہے کہ جو اپنے وطن سے بے وطن ہے، بچے ہمراہ ہیں، شہادت جناب مسلم کے بچوں کی شہادت میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جناب مسلم کے بچے تو قید خانے میں تھے، گرفتار کر لیے گئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے میں صرف جو کی 2 روٹیاں
اور پانی یہ ملتا تھا پینے کے لیے، ایک کوزہ پانی ایک بھائی کو، ایک کوزہ پانی ایک بھائی کو۔ بہت حالات خراب تھے کہ ایک مرتبہ جو دربان تھا اس سے جناب مسلم کے بچوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ تو اس دربان نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں جانتے ہیں، وہ ہمارے نبی تھے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اے بچوں ان سے کیا مطلب، تم ان کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا کہ وہ ہمارے جد امجد تھے، ہم فرزند مسلم ہیں اور ہمیں گرفتار کیا گیا ہے امام حسین کی محبت میں۔ تو یہ سننے کے بعد دربان اس کا دل بھرا آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے جناب مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا۔ اب یہ بچے کوفے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مختلف گلیوں میں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہوئے یہ حارث ملعون کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کی بیوی وہ مومنہ تھی، اس نے ان بچوں کو دیکھا، ایک نہر کے اوپر پیڑ تھا کنارے، اس کے اوپر کہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سایہ ان کا پڑ رہا ہے پانی پر۔ جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 2 چاند سے ٹکڑے ہیں جو پیڑ کے اوپر، درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آواز دی، بچے سہمے، لیکن ان کو سمجھایا کہ بچوں ڈرو نہیں۔ جناب مسلم کے بچے نیچے اترے، ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر وہ اپنے گھر میں آئی اور آ کر کے گھر میں رکھا، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر وہ حجرے میں ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ اتنے میں جناب مسلم کے بچوں نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں تم اب بہت جلد ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ یہ سننے کے بعد بچے جاگے، وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر کے باہیں ڈال دے کر کے رونے لگے۔ اتنے میں حارث آ گیا، اس نے جو آواز سنی پوچھا کون ہے حجرے میں، تو زوجہ سہم گئی۔ اس نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب ہے، تم آرام کرو جا کے۔ لیکن وہ حارث ملعون گیا اور پوچھا بچوں سے کہ تم کون ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں، ہم محمد ہیں، ہم ابراہیم ہیں۔ یہ سننا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم تو صبح سے تمہاری تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تم یہاں آرام کر رہے ہو میرے گھر میں؟ اور یہ کہہ کر کے اس نے دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑا اور لا کر کے صحن میں ان کو جکڑ کر باندھ دیا۔ رات گزری، صبح کے وقت وہ لے کر کے گیا دریا کے کنارے، فرات کے کنارے لے آ کر کے ان دونوں بچوں کو ذبح کرنا چاہا، تو بچوں نے کہا ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ دونوں بچوں نے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد جب چاہتا ہے کہ بڑے بھائی کو قتل کریں تو چھوٹا بھائی بڑھ کر کے کہتا ہے نہیں پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹے بچے کو بھائی کو جب قتل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا بھائی بڑھ کر کے اپنی گردن آگے بڑھا دیتا ہے کہ مجھے پہلے قتل کرو۔ بہرحال دونوں بچوں کو قتل کیا، ان کے سر کو اپنے ساتھ میں لیا اور لاش کو فرات میں بہا دیا۔ مسیب یہ کربلا اور بغداد کے درمیان میں فرات کے کنارے ایک آبادی ہے، وہاں مسیب نام کے ایک مرد مومن نے دیکھا کہ 2 لاشیں آ رہی ہیں بچوں کی، اس نے نہر سے نکالا اور اس کے بعد ان دونوں بچوں کو دفن کیا۔ اب یہ مسیب کا ایسا کارنامہ تھا کہ جس کے بنا کے اوپر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس کے نام کو، مسیب کے نام کو زندہ کر دیا کہ اس آبادی کا نام ہی مسیب پڑ گیا، اور آج تک لوگ جاتے ہیں زائرین تو مسیب ہی معلوم کرتے ہوئے اور مسیب میں جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ طفلان مسلم کی بڑی مظلومی کی شہادت جناب مسلم کے بچوں کی تھی جو اس طریقے سے پوری ہوئی، مگر آج ان کے روضہ تمام زائرین کا آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی کس طریقے سے جناب مسلم کے ان ننھے بچوں کو حارث ملعون نے قتل کر دیا۔ یہ کون سے دل تھے، کہنے کو تو کلمہ پڑھتے تھے رسول کا، لیکن انسانیت کا دل بھی نہ تھا۔ ہاں ناظرین، یہ وہ منظر ہے کہ جہاں پر انسانی دل رکھنے والا کسی بھی مذہب و ملت کا ہو،
اس کا دل بھر آئے گا اور آنکھیں اس کے باہر ہو جائیں گی۔ آغا آئی گفتگو کرتے ہیں ناظرین کہ جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں تو کس طرح کا منظر تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے افراد تھے کہ جناب مسلم کے ہاتھوں پہ جنہوں نے بیعت کی، تو کیا ایسا مسئلہ تھا کہ جو بیعت سے پھر گئے اور جناب مسلم سے کا ساتھ نہ دیا؟ جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ سفیر ہیں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو جو گھروں سے لوگ نکل پڑے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کی امام حسین کے لیے جناب مسلم کے ہاتھ پر۔ جی۔ اور جناب مسلم شروع میں جناب مختار کے گھر میں رکے، اور اس کے بعد پھر جناب مختار کو قید کیا گیا۔ جناب مسلم پھر ہانی ابن عروہ کے ہاں مقیم ہوئے، اور مسجد میں روزانہ نماز ہو رہی تھی وہ شام۔ اسی درمیان میں یہ خبر پہنچ گئی یزید تک۔ یزید نے ابن زیاد کو، جو بہت ہی جابر اور ظالم تھا، اسے کوفے کا گورنر بنایا، اور نعمان ابن بشیر کو وہاں سے معزول کیا۔ نعمان ابن بشیر گورنر تھا لیکن وہ نرم دل تھا، تو خبر یہ بھیجی گئی جاسوسوں کے ذریعے یزید تک کہ اس طریقے کا انداز نظر آ رہا ہے کہ یہاں حسین آ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیں گے، اس لیے جلد سے جلد کسی سخت گیر امیر کو بھیجا جائے۔ چنانچہ جو بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد، اسے بصرے کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری بھی دے دی گئی، اور وہ جب آیا ہے تو آنے کے بعد خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، اور عمامہ وغیرہ سر پر رکھے ہوئے تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، چونکہ جناب مسلم کے جائزہ لینے کے بعد جو خط لکھا گیا ہے جناب مسلم کی طرف سے امام حسین کو کہ یہاں کے لوگ پوری طریقے سے آپ کی مدد پر آمادہ ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب مسلم معصوم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حالات کے جو ظاہری حالات و اسباب تھے ان کے مطابق خط لکھا، تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، چنانچہ نعرے بلند کر رہے تھے کہ حسینیت کے، اور ابن زیاد سب مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے امام کے گرویدہ ہیں۔ وہ آیا، دارالامارہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے ان تمام خاص لوگوں کو جن کو دیکھا تھا انہیں طلب کیا، اور اس کے بعد پھر انہیں گرفتار کیا، انہی میں جناب مختار بھی تھے۔ اس کے بعد پھر اور سختیاں اس نے بڑھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سب حالات جب پیدا ہوئے تو اب عالم یہ تھا کہ اب جناب مسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں کوئی نہیں رہ گیا۔ جو چند افراد تھے جو شروع نماز میں تو ساتھ میں تھے، لیکن اس کے بعد جب نماز تمام کی ہے تو اس وقت میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جناب مسلم تنہا ہو گئے، تو آپ ہانی ابن عروہ کے مکان میں جا کر کے مقیم ہوئے۔ آغا اب یہاں پہ جناب ہانی ابن عروہ کا جو ایک مقام ہے تاریخ کی مناسبت سے، تو ہمارے ناظرین خاص طور سے بچے یہ جاننے چاہیں گے کہ جناب ہانی کا کیا کردار تھا اور ان کا تعارف کیا تھا؟ جناب ہانی، ظاہر سی بات ہے کہ جناب مسلم وہاں گئے، کیوں گئے؟ اسی لیے گئے کہ وہ محب اہل بیت تھے، اور اگر جو ہے شہید نہ ہوئے ہوتے تو یقیناً ان سے امید کی جاتی تھی کہ وہ کربلا میں جا کر کے امام پر اپنی جان نثار کریں گے۔ ہانی ابن عروہ محب اہل بیت تھے، اس وجہ سے جناب مسلم کو اپنے مکان میں انہوں نے جگہ دی، اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مسلم ان کے گھر میں ہیں۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کے مکان میں جناب مسلم مقیم ہے؟ جی، ایک بہت بڑا جاسوس تھا یزید کے دربار کا، اسے بھی بلایا گیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، اور اس کا نام تھا معقل۔ وہ جاسوس
आके मस्जिद में बैठ गया। वो जानता था, मतलब वैसे जासूस था तो उसको सारे चीज़ें मालूम थी। वो जानता था कि अहले बैत के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले वो नमाजी होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेज़गार होंगे, दुआएं करने वाले होंगे, गिड़गिड़ाने वाले होंगे। चुनांचे वो आकर के मस्जिद में बैठ कर के इबादत करने लगा और अपने मक्कारी का गिरिया वगैरह करना शुरू किया। और उसमें यह कि मेरे मालिक जल्द से जल्द मुझे इमाम से मिला दे, मैं इमाम तक तो नहीं पहुंच सकता हूं, सुना है कि मुस्लिम जो है आए हुए हैं यहाँ, इमाम के सफ़ीर, उनसे मेरी मुलाकात करा दे ताकि मैं उनको वो ज़र जवाहिर दे सकूं और वो जो हथियार जो मैं ले करके आया हूं उनकी मदद के लिए वो उन तक पहुंचा सकूं। ये दुआएं अब वो मांग रहा है गिड़गिड़ा करके। और जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा उसी मस्जिद में वो भी इबादत फरमा रहे हैं। जब मुखातिब नहीं हुए उसकी तरफ तो एक मरतबा रोता हुआ आया जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा के पास कि बुज़ुर्ग मोहतरम, आप भी मुहिब अहले बैत मालूम होते हैं, इसलिए कि इतनी इबादत करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुझे मुस्लिम तक पहुंचा दिए ताकि मैं उनको वो अमानतें उनके सुपुर्द कर दूं जो मुझे दी गई हैं, ज़र जवाहिर हैं और जो हथियार वगैरह सब हैं, असलहे हैं। तो जनाब मुस्लिम ने औसजा पहले टालने की कोशिश करते हैं, मगर वो कस्में दे दे करके जब पूछता है और बताता है तब फिर कहते हैं अच्छा मेरे साथ चलो। तो इस तरीके से वो हानी इब्न उरवा के मकान तक लाते हैं। बस वो ये देख लेता है कि हानी इब्न उरवा के मकान में दाखिल हो रहे हैं तो वहीं से वो वापस जाता है और इब्न ज़ियाद को बता देता है कि वो हानी इब्न उरवा के मकान में। इस तरह से अब हानी इब्न उरवा को इब्न ज़ियाद बुलाता है और वो जाते हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि हानी इब्न उरवा फिर अपने मकान वापस नहीं आ सके, यानी वहीं पे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। और अब यहाँ पे जनाब मुस्लिम इब्न अकील का जो जिहाद था, जाहिर सी बात है बेकसी है, यको तन्हा है, तो किस तरीके से, जैसे इब्न ज़ियाद ने फ़ौज भेजी है तो कैसे आपने जंग की है? क्योंकि शहर के अंदर जंग करना और एक मैदान में जंग करना बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो उस जंग का क्या नज़ारा था? जनाब मुस्लिम को जब ये मालूम हुआ कि हानी इब्न उरवा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं तो आपने उनके घर की हुर्मत को बचाने के लिए घर से आप निकल पड़े। अब आलम ये था कि आप मुख्तलिफ़ शहर की गलियों में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर दिन भर अपने को बचाते हुए रहे और शाम का वक्त आया तो प्यास का बहुत ज़्यादा गलबा था। आप एक जगह बैठ गए, शाम का वक्त था, तो जो घर की मालिका थी वो निकली तो उसने देखा कि एक शख्स है जो यहाँ बैठा हुआ है। तो पूछा है शख्स तुम क्यों बैठे हुए हो, जाओ अपने घर जाओ, तुमको मालूम नहीं कि पुराशोभ ज़माना है, तमाम लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तुम यहाँ क्या करने के लिए बैठे हुए हो? तो उसने कहा जिसका यहाँ कोई घर न हो वो कहाँ जाए। पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो जनाब मुस्लिम ने जब अपना तारुफ़ कराया है तो उस औरत ने जिसका नाम तवा था बुलाया और अपने घर में ले गई, उनके सामने पानी रखा और खाने पीने की चीज़ें रखीं। यहाँ तक कि जब रात हुई तो आप हुजरे में इबादत में मसरूफ़ हैं और इधर जो है तवा का शौहर आता है, पूछता है कि हुजरे में ये आवाज़ कैसी आ रही है? तो उसने कहा कि देखो ये अहले बैत की फ़र्द हैं, इमाम के सफ़ीर हैं, तुम इसको राज को खोलना नहीं, वाज़ेह न करना, राज़ी रहने देना। हमने उनको मुक़ीम कर लिया है, अपने यहाँ घर में रख लिया है, उन्हें यहीं रहने दो आराम और सुकून से। मगर वो सुनते ही नाराज़ हो जाता है और फ़ौरन भागता हुआ जाता है और जा कर के इब्न ज़ियाद को ख़बर करता है। इब्न ज़ियाद को जब मालूम हुआ तो इब्न अशस के साथ उसने बरवायत 400 का दस्ता भेजा कि जा कर के या तो गिरफ़्तार करके ले आओ या सर ले आओ। जनाब मुस्लिम जब घोड़े की टापों की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन
तैयार होकर के निकल पड़ते हैं। तवा रोकती रहीं। इमाम ने कहा, जनाब मुस्लिम ने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारे घर की बेहुरमती हो। निकल आए अब गलियों में, गली के अंदर जंग हो रही है, उधर की फ़ौज पूरी और इधर जनाब मुस्लिम तन्हा। यहाँ तक तारीख़ में ये भी मिलता है कि जो औरतें थीं वो ऊपर से आग बरसा रही थीं और सामने इब्न अशस की फ़ौज थी जो लड़ रही थी, कला कमा हो रहा था। यहाँ तक कि जब फ़ौज ख़त्म होने लगी तो इब्न अशस ने इब्न ज़ियाद के पास कहलाया कि अब और फ़ौज भेजो। दूसरी मरतबा फ़ौज आई, फिर रवायत बताती है कि तीसरी मरतबा फिर मंगवाया तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि एक मुस्लिम के लिए इतनी फ़ौज दरकार, इतने लोग कत्ल कर दिए गए। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि किसी बनिया बक्काल से लड़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि ये बनी हाशिम के जवान जनाब मुस्लिम इब्न अकील हैं। बहरहाल फ़ौजें और आईं, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं हासिल होती रही। तो रवायत ये बताती है कि इतने में उसने इंतज़ाम किया कि एक गड्ढा ज़मीन में तैयार करके उसको खसो खाशाक से भर दिया ताकि मुस्लिम जंग करते करते आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें गिरेंगे। और चुनांचे यही हुआ कि जनाब मुस्लिम गिरे और उसके बाद फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर ले गए इब्न ज़ियाद के सामने। तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि जो है, ए मुस्लिम, तुम अब भी अपने को समझ रहे हो कि महफूज हो? अरे तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है, मेरा हज़ारों सलाम हो हुसैन पर। ये कहा और इब्न ज़ियाद ने, मलून ने उन्हें अपने छत के ऊपर, दारुल अमारा की छत के ऊपर ले आकर के कातिल जल्लाद से कहा कि इनको कत्ल कर दो। चुनांचे जनाब मुस्लिम जब कत्ल किए जाने लगे तो आपने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ लेने दो और फिर वसीयत भी की कि इमाम तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दो कि वो कूफे का रुख न करें, वो कूफे ना आए, इसलिए कि कूफा अब उनका मुखालिफ हो चुका है। ये जनाब फरज़दक से जब मुलाकात हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो उस वक्त में फरज़दक ने भी कहा था कि इमाम, आप के जो चाहने वाले थे उनके दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें जो है वो इब्न ज़ियाद के साथ हैं, इसलिए अब आप कूफे का रुख न कीजिए। मुस्लिम शहीद कर दिए गए, हानी इब्न उर्वा शहीद कर दिए गए। तो ये जनाब मुस्लिम थे जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया और छत से उनकी लाश को फेंक दिया गया सड़क के ऊपर। चुनांचे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जो ख़बर पहुंची थी तो वो ये कि जब हम कूफे से निकले हैं तो उस वक्त में मुस्लिम की लाश और हानी इब्न उर्वा की लाश में उनके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी और उन्हें कशा कशा खींचा जा रहा था। यह जनाब मुस्लिम की शहादत का वाक़या था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर में हम ये चाहेंगे कि जनाब मुस्लिम ने अकील का जो किरदार है, इससे एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पैगाम जो हमारे नाजरीन को, उनके क़ुलूब को रोशन मुजल्ला कर दे। हाँ, जनाब मुस्लिम का किरदार बहुत अजीम किरदार है, बड़ी अज़मतों का मालिक है। वो मुस्लिम का इंतखाब सफ़ारत के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ थी और जनाब मुस्लिम का ये किरदार ही तो था कि तमाम मज़ालिम हो रहे हैं और सामने मौजूद है कि अगर वो बैत कर लें यजीद की तो फिर जनाब मुस्लिम की जान बच सकती थी, लेकिन जनाब मुस्लिम ने पैगाम दिया है कि जो अहद करो उस अहद को पूरा करो और इमाम की जब कभी भी ज़रूरत हो, इमाम आवाज़ दें तो उस पर लब्बैक कहो और इमाम के लिए अपनी जान को निसार करना गवारा कर लो, मगर वफ़ादारी से पैर तुम्हारे हटने न पाएँ। ये जनाब मुस्लिम का अहम तरीन पैगाम है हम सभी लोगों के लिए कि इमाम की नुसरत में सर कट जाए मगर अपना ईमान किसी भी तरीके से ज़ायल न होने पाए, वफ़ादारी का कदम लड़खड़ाने न पाएँ। यह है जनाब मुस्लिम का पैगाम सबके लिए।
آقا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ایک نورانی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ ناظرین، یہ پہلی قربانی کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے دی گئی، وہ مناظر کہ دو کم سن بچے آپ کے ساتھ ہمراہ کوفے کے گلیوں میں بھٹکتے رہے، ناظرین یہ منظر شاید بیان کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوچنا اور سمجھنا۔ آئیے ناظرین، اس شہادت کے موقع پر خدیجہ ٹی وی ٹیم کی جانب سے ہم اپنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ،